لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسيم وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بمقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف. ألا لعنة الله داعمة على أعدائهم أجمعين، غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، جیسا کہ آج جانتے ہیں کہ آج کی مناسبت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، لہذا آج کی اس مناسبت پر سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. یقیناً خداوند عالم نے اس کائنات میں سب سے عظیم، سب سے بہترین اور یوں کہا جائے کہ سب سے افضل ترین اگر کسی شخصیت کو بھیجا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جیسا کہ افاضل اور علماء کا مجمع ہے، آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی جو حکمت بالغہ ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب اس نے بھیجا ہے اور جس عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو بھی بھیجنا ہے وہ بھی عظیم ہونا چاہیے. جب مقصد عظیم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک اگر پہنچانا ہے تو پھر وہ شخصیت بھی عظیم ہو. جیسا کہ ہم آپ بھی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہو، مثلا اگر ہم ایک عمارت تیار کرنا ہو، یا ہمارے جو مدرسہ سبتین کے مدیران ہیں اگر مثلا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگر وہ ایک عظیم الشان اگر عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی راستہ چلتے ہوئے کسی انجینئر کو یا مستری کو اٹھا لائیں گے، بھائی یہ عمارت بنانا ہے، اتنی عظیم الشان عمارت کو تیار کرنا ہے، آپ اسے بنا دیں. اگر ایک معمولی سا گھر بھی اگر بنانا ہو تو عظیم الشان اور بلند و بالا اور فلک بوس عمارتوں کی بات چھوڑ دے، اگر ایک چھوٹا سا گھر بھی بنانا ہو، ہے نا، ہم آپ جب نزلے وغیرہ میں گھر بناتے تو سوچتے ہیں کہ اچھا گھر بنائیں، اور گھر بنانے والا بھی کیسا ہو؟ مستری اچھا ہو. یعنی اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر ہم گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کہ مثلا اس طرح سے کچن ہو، بیڈ روم ہو، اس طرح سے ٹوائلٹ ہو، صحن ہو، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے یا خیالی جو ہمارے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے،
ہم اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کو لے آئیں کہ جو اچھا ہو، بہتر ہو، اور سب سے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے اچھا مستری ہو، سب سے اچھا جو ہے بنانے والا ہو، ہے یا نہیں؟ یعنی ہمارے بھی ذہن میں ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہو، بہتر ہو، اس لیے کہ ہم جب اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی اچھے کی تلاش کرتے ہیں، یعنی گویا مقصد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان کوشش کرتا ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے والا اچھا، بہتر، افضل ہو۔ تو آپ سوچیے، جب ہمارا یہ کیریکٹر ہے، جب ہمارا یہ خیال ہے، یوں کہا جائے کہ جب ہماری یہ کوشش ہے، جب ہمارا یہ عمل ہے، تو سوچئے کہ جو خلاق دو عالم ہے، جس نے اتنی حسین کائنات کو خلق کیا، جس نے کائنات میں حسین سے حسین اشیاء کو خلق کیا، اور جب کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بغیر کسی مقصد کے وجود میں نہیں آئی، تو جب کائنات میں خداوند عالم نے اتنی تعداد میں انسان کو، بشریت کو بھیجا، اور اس کے بعد تمام یہ جو سلسلہ جاری کیا ہے انسانوں کا، ظاہر سی بات ہے کہ بے مقصد نہیں ہے۔ آپ نے عقائد میں، علم کلام میں پڑھا ہے، مجھے باتوں کو دہرانا نہیں، بس اشارہ کرنا۔ تو جب ایک مقصد تھا خداوند عالم کا، تو ظاہر سی بات ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا مقصد کیا تھا خداوند عالم کا؟ ہدایت بشری۔ یہ تو سب مقدمات تھے، جتنے بھی ہو رہے تھے یہ سب مقدمات تھے۔ اصل کیا مقصد تھا؟ کہ ہدایت بشری ہو، اور اس ہدایت کے ذریعے سے انسان کمال کو حاصل کرے، ہے نا؟ ہم نے آج تک یہ پڑھا کہ انسان کہاں پہنچے؟ کمال کو حاصل کرے، خدا تک پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، صرف ہمارا نہیں، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے یا نہیں؟ جتنے بھی ادیان ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، جتنے بھی، سب کا مقصد خدا تک پہنچنا ہے۔ جب سب کا مقصد خدا تک پہنچنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جو راستے انہوں نے انتخاب کیے یا جو ہادی اور رہبر انہوں نے انتخاب کیے وہ غلط ہیں، لیکن مقصد ان کا یہ کہ خدا تک پہنچنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے جن کو ہادیان اور رہبران بنایا، یوں کہا جائے کہ اختیار کیا، چونکہ بنانا خدا کا کام تھا، لیکن جن کو ہم نے اختیار کیا، جن ہادیان اور رہبران کو ہم نے چنا، یقیناً وہ ہادیان و رہبران خداوند عالم کے بہترین، افضل ترین، یوں کہا جائے کہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور بلند تھے، اور خود حضرت کی شخصیت کائنات کی سب سے عظیم، سب سے افضل ہر اعتبار سے شخصیت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ایک مقصد کے لیے، ایک عظیم، یوں کہا جائے غرض اور غایت کے لیے جو ہے آپ کو کائنات میں بھیجا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں کسی بہت اچھی جگہ پر جو ہے آپ آئے تھے، نہیں، بلکہ اس وقت خود اس آیت میں بیان کیا گیا کہ لفی ضلال مبین، ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں، ایسی سوسائٹی میں اور ایسے لوگوں میں آپ کو بھیجا تھا کہ جو کھلی ہوئی گمراہی میں، کہ جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، جہاں صرف تاریکی اور تاریکی تھی، جہاں صرف ضلالت اور گمراہی تھی، اس سماج، اس معاشرے میں، یا یوں کہوں جملوں کو کہ کائنات کی بدترین معاشرے میں خداوند عالم نے اپنے سب سے بہترین اور افضل ترین مخلوق کو بھیجا۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد سب سے عظیم مقصد تھا ہدایت بشری، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور ہدایت کے ذریعے سے کمال کو حاصل کریں، خدا تک پہنچیں۔ اور اس کے لیے جو طریقہ کار تھے، جو اس کے لیے لائحہ عمل تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام طریقوں کو، ان تمام امور کو بخوبی انجام دیا گیا، خواہ وہ تلاوت کا مرحلہ ہو، خواہ وہ تزکیے کا مرحلہ ہو، جتنے بھی، جیسے خود اس آیت میں موجود ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، چاہے تعلیم کا مسئلہ، جتنے بھی امور ہیں ان کو بخوبی انجام دیا گیا، بطور احسن انجام دیا گیا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ جس نے اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا،
اور جس نے اختیار نہیں کیا، ان طریقوں پر عمل نہیں کیا، یوں کہا جائے کہ اس راہ کو اختیار نہیں کیا، وہ گمراہ ہو گیا اور اسی میں پڑا رہا۔ لیکن خداوند عالم نے نبی، ہادی، راہبر کو بھیجا تو سب سے اچھے نبی، سب سے اچھے راہبر اور سب سے اچھے ہادی کو بھیجا۔ جو آپ نے امور، جس کو ہم یہاں کہا کہ جو مراحل ہدایت ہے، وہ بھی سب سے اچھے تھے کہ آپ نے تلاوت لوگوں پہ کی، تزکیہ نفس کیا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو تعلیم قرآن، تعلیم جو ہے دین اور تعلیم اسلام دی۔ تو اب خداوند عالم کی افضل ترین مخلوق، خداوند عالم کی سب سے بہترین مخلوق خداوند عالم نے جب بھیجا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عظیم مقصد تھا، آپ دیکھیے کہ حل ہوا یا حل نہیں ہوا، ہدایت بشری ہوئی یا ہدایت بشری نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم دیکھتے کہ لوگ گمراہی میں ہیں، آج بھی لوگ جو ہے ضلالت میں ہیں، آج بھی لوگ جو ہے تاریکی میں ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ خداوند عالم کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ دیکھیے، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند عالم کا مقصد تھا کہ تمام کائنات، تمام لوگ، تمام مخلوق جو ہے ہدایت کو حاصل کرے، لیکن خداوند عالم نے لوگوں کو اختیار دیا ہے نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور۔ ہادی بھی ہم نے بھیجے، کتابیں بھی دی، سب کچھ دی، ہم نے ہدایت کا مکمل انتظام کر دیا، لیکن خداوند عالم نے کسی کو بھی ہدایت پر مجبور نہیں کیا۔ اگر بلو فرض ہے، ایک فرض ہے کہ اگر کیا خدا چاہتا تو کائنات تمام کے تمام جو ہے متقی، پرہیزگار، مومن ہو جاتے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ کہ خداوند عالم کی جو ہے دائرہ قدرت سے جو ہے باہر تھا؟ نہیں، اگر خدا چاہتا سب ہو جاتے، لیکن کیا ہوتی؟ اجباری صورت ہوتی، اجباری کیفیت ہوتی، لیکن خداوند عالم نے ہمیں اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو جو ہے دو راستے دکھا دیے۔ خلق کرنے کے بعد پورا جو ہے آپ آیت کو سیاق کو دیکھیں تو یہی ملتا ہے، جو قابل ذکر نہیں تھا ہم نے اسے قابل ذکر بنایا، پھر ہم نے اس کی خلقت کا تذکرہ کیا، پھر اس کو کہا کہ ہم نے جعلناہ سمیعا و بصیرا، ہم نے اس کو جو ہے سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ اس کے بعد جو ہم نے دو راستے دکھائے، اب چاہے وہ جو ہے ہدایت حاصل کرے، چاہے کافر ہو جائے، شاکر ہو جائے کافر ہو جائے، اختیار دیا۔ اسی لیے ہمارے یہاں دیکھیں علم کلام میں، چونکہ طلاب کرام کا مجمع ہے، علماء اور افاضل کا مسئلہ، ہمارے جو ایک بحث ہے ثواب اور عقاب کی، جو بحث ہے تمام بحث اسی پر ٹکی ہوئی ہے، کس پر؟ اختیار پر۔ یہ ثواب اور عقاب کو جو مسئلہ ہے کس پر ہے؟ اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اختیار پر ہے۔ اگر اختیار کو ہٹا لیا جائے تو پھر نہ تو ثواب کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے اور نہ عقاب کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب علماء گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی قدرت اور اس کے اختیار تمام، کہ خداوند عالم چاہتا تو انبیاء کو جو ہے دولت دے کر بھیجتا، حکومت دے کر، آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے غربت اور افلاس کی زندگی گزارتی، اتنا مال، اتنی دولت دے دیتا ہے کہ انبیاء جو ہے لوگوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں، پیسہ بانٹتے ہیں، پیسہ تقسیم کرتے، دولت دیتے تھے، اور لوگ جوق در جوق جو ہے دین اسلام میں شامل ہو جاتے۔ یہ ممکن تھا یا نہیں؟ خدا کے لیے یہ محال نہیں تھا کہ انبیاء کو اتنی دولت دیتا کہ لوگ جو ہے دولت لے کر جو ہے دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ خداوند عالم ہر نبی کے ساتھ یا ہمارے نبی کے ساتھ اتنے فرشتے بھیجتا کہ اگر کوئی جو اسلام کو قبول نہ کرتے تو ہر فرشتہ اس کے سر پر ڈنڈا مارتا۔ یہ ممکن تھا یا نہیں تھا؟ یہ سب صورتیں ممکن تھی، لیکن خداوند عالم اس طرح سے لوگوں کو ہدایت دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ چاہے طمع ہو، لالچ ہو، چاہے خوف ہو، یہ دونوں صورتیں انسان کے اختیار کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور خداوند عالم نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جو ہے لالچ میں یا خوف کی حالت میں جو ہے دین کو، شریعت کو، اسلام کو، دین کو اختیار کرے۔ اس لیے کہ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو پھر نہ تو ثواب کو کوئی مطلب رہ جاتا اور نہ عقاب کو کوئی مطلب رہ جاتا۔
اب خداوند عالم نے ان تمام مراحل ہدایت کو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں بہت بہت مشنریاں جو ہے کام کرتی ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں، آپ کے یہاں پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہ جو مشنریاں کام کرتی ہیں کس طرح سے کام کرتی ہیں؟ لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، تو پیسہ تقسیم کرتی ہے نا۔ بھئی کل تک جو سیدھا سادہ ایک مسلمان تھا، پتہ چلا اس کو اتنا پیسہ مل گیا کہ اب وہ لوگوں کو جو ہے دعوت اسلام خود دے رہا ہے، پتہ چلا 40 دن گھر سے باہر ہے، پیسہ مل رہا ہے، اور آج وہ جو ہے پکا جو ہے نمازی اور پکا جو ہے دیندار بن چکا ہے، کل تک جو بالکل دین سے واقف بھی نہیں تھا۔ یا اور دیگر مشنریاں جو کام کر رہی ہے، لوگوں کو لالچ اور طمع کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے جو ہے اپنے ساتھ ملا لیتی۔ لیکن خداوند عالم نے انسان کو چونکہ آزاد پیدا کیا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ تم جس راستے کو بھی انتخاب کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، الیوم عمل ولا حساب، آج کا دن عمل کا دن ہے، کوئی حساب کا دن، اور غدن، کل جو ہے نا روز قیامت ہوگا، وہ حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں اختیار دیا کہ ہم چاہے جس راستے کو اختیار کریں، اب روز قیامت اب ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ہمارا کوئی عذر باقی نہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے اپنی حجتوں کو ہم پر تمام کر دیے، انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی جتنی بھی حجتیں خداوند عالم کی عقلی طور پر ہوں، تمام کی تمام حجتوں کو خداوند عالم نے ہم پر کیا کر دیا ہے؟ تمام کر دیا ہے۔ کیوں حجتوں کا تمام کر دیا ہے؟ تاکہ روز قیامت کوئی عذر ہم پیش نہ کر سکے۔ جتنی بھی حجتیں ہو سکتی تھی سب کے سب خداوند عالم نے، اسی لیے ہم ایک جملہ سنتے ہیں، تمام حجت کے لیے، تمام حجت کے لیے، حجتیں تمام ہو چکی ہیں۔ اب قیامت کے دن کسی کا کوئی عذر کام آنے والا نہیں۔ خداوند عالم نے عقل انسان کو ہادی بنا کر بھیجا، اس کی عقل کو، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، تمام کے تمام عقائد میں پڑھ چکے۔ یہ اس لیے تاکہ انسان روز قیامت کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ اب آپ دیکھیں خداوند عالم نے ان طریقوں کو استعمال نہ کرتے ہوئے، چاہے وہ لالچ کا ہو، چاہے وہ طمع کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے خوف کا ہو، بلکہ جو ہدایت کے جو راستے، جو مراحل خداوند عالم نے اپنے نبی کو دیے، وہ کیا دیے؟ کہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تاکہ اس لائحہ عمل پر یا اس طریقے عمل پر لوگ ہدایت کی طرف آئیں، یا یوں کہا جائے کہ اس کمال کی طرف آئیں کہ جس کا تقاضا خداوند عالم نے ہم سے کیا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت، انسان کا ذہن، ہمارا آپ سب کے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ہماری فطرت میں ہے یہ کہ طلب منفعت اور دفع ضرر، ہے نا۔ ہم عقائد میں بھی یہ بحث اکثر ہوتی ہے کہ ہر انسان میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ منفعت کو طلب کرتا ہے اور اپنے آپ سے ضرر کو دفع کرنا چاہتا ہے، اور یہ عقلی تقاضا ہے، اس میں کوئی انسان کو دو رائے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی عقل ہے کہ وہ منفعت کو طلب کرتا ہے اور ضرر کو دفع کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے جب اپنے نبی کو بھیجا، تو آپ حضرات قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دو صفات سے متصف کر کے بھیجا، آپ کو بشیر بنا کر بھی بھیجا اور آپ کو نذیر بنا کر بھی بھیجا، تاکہ اگر ہم طلب منفعت کو دیکھیں تو بشارت دے کر بھیجی، اور چونکہ اگر ہمارے اندر دفع ضرر کا اگر جذبہ ہے تو آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ اور بھیجنے کے بعد اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ خدا تک لوگ پہنچے، کمال کو حاصل کرے، خداوند عالم نے اپنی سب سے اچھی، سب سے عظیم ذات کو جب بھیجا تو کیسے بھیجا؟ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خداوند عالم نے کوئی سختی نہیں کی، کوئی ہم پر جو ہے پابندی نہیں تھی، بلکہ جس نبی کو ہمارے درمیان میں بھیجا اس کو رحمت بنا کر بھیجا۔
اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی آپ کو، اے رسول، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو سب کے سب پوری کائنات کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ کوئی نبی جو ہے صرف اپنے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نبی تھا، کوئی اپنے گھر والوں کے لیے تھا، کوئی اپنے خاندان والوں کے لیے تھا، کوئی اپنے جو ہے گاؤں والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے تھا، کوئی اپنے منطقے کے لیے تھا، کوئی اپنے جو ہے ملک کے لیے تھا۔ لیکن ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لیے نہ صرف یہ کہ نبی بنا کر بھیجا، بلکہ آپ کے وجود کو پورے عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عالمین کا جب ہوتا ہے، جیسے کہ ہم تفسیروں میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک دو عالم نہیں ہیں، کتنے 18,000 ہیں، کہیں 20,000 ہیں، کہیں 25,000 لکھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب رحمت بنا کر بھیجا تو یہ بھی اس کے تقاضے حکمت تھا کہ جب اس نے رحمت بنا کر بھیجا تو نہ صرف یہ کہ رحمت، جیسا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں، اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رحمت کہ دو طرح سے ہوتی ہے رحمت۔ ایک رحمت جو ہوتی ہے وہ تشریعی ہوتی ہے، اور دوسری رحمت جو ہے تکوینی۔ ایک وہ رحمت ہے کہ چاہے لوگ اس سے فیضیاب ہو یا فیضیاب نہ ہو، لیکن وہ رحمت ہے، یعنی گویا خود وجود ہی رحمت ہے، خود وجود ہی رحمت ہے۔ اب اس سے ہم فیضیاب ہوں، اس کی پیروی کریں، اس کے اطاعت کریں یا نہ کریں، وجود ہی رحمت ہے، جس کے بارے میں ہم متعدد روایتوں میں، متعدد جو ہے احادیث میں سنتے آئے ہیں۔ جیسا کہ خود آپ نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو فرمایا کہ پیغمبر اکرم کہ خداوند عالم نے مجھ سے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ کی خلقت مراد نہ ہوتی تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میں اس پورے افلاک، پوری کائنات، اس پورے یونیورس کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کی خلقت مراد نہ ہوتی۔ یا پھر ہم حدیث قصہ وغیرہ میں پڑھتے کہ انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا، تمام کے تمام یہ زیارات میں ہم پڑھتے ہیں، بکم فتح اللہ وبکم یختم، کہ آپ ہی کے ذریعے سے یہ جو ایجاد اور خلق کا مسئلہ ہے، فتح ایجاد اور خلق کا مسئلہ ہے، یعنی اس کائنات کی خلقت بھی آپ کی بنا پر ہوئی ہے، اور یہ کائنات بھی آپ کے وجود بابرکت کی بنا پر وجود میں آئی۔ اب اس اعتبار سے پورے کائنات کے لیے، خواہ کوئی بھی عالم ہو، ہمارا عالم ہو، دوسرا عالم ہو، اب اس عالم میں چاہے مومن ہو، مومن نہ ہو، اب چاہے انسان ہو، جمادات ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر چیز کے لیے ایک ہم یہ اعتبار جس آیت اور روایت سے مطلب نکال رہے ہیں کہ تمام کے تمام آپ کا وجود بابرکت کیا ہے؟ رحمت، کہ اگر آپ کا وجود بابرکت نہ ہوتا تو کوئی بھی، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی خلق نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد صرف وجود کی بات تو نہیں ہوتی، وجود کے بعد بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کائنات کا وجود بھی آپ کی بنا پر ہے، کائنات کی وجود کے بعد کائنات کی بقا بھی آپ کی بنا پر۔ یہ رحمت کے تقاضے ہیں کہ جب آپ کو رحمت بنا کر، تو نہ صرف یہ کہ آپ کا وجود، آپ کی بقا کی بنا پر بھی یہ کائنات کی بقا ہے، اور نہ صرف یہ آپ کی بنا پر بلکہ خداوند عالم نے آپ کی آل اطہار اور آپ کی جو اولاد کو بھی شرف حاصل کیا کہ ان کے بنا پر آج بھی کائنات باقی ہے۔
اسی لیے ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا ایک لمحے کے لیے اگر زمین سے ہٹ جائے تو کائنات تباہ اور برباد۔ تو گویا وجود حضرت پوری کائنات کے لیے، خواہ انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، نبات ہو، یہ تمام کے تمام کے لیے رحمت ہے۔ اور نہ صرف یہ رحمت ہے بلکہ آپ کی زندگی بھی کائنات کے لیے رحمت تھی، اور آپ کا اس دنیا سے جانا بھی گویا ایک طرح سے رحمت اور خیر تھا۔ جیسے خود آپ نے جو ہے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اما حیاتی فخیر لکم واما مماتی فخیر، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا اس دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے خیر۔ اس لیے کہ میری زندگی اس لیے خیر ہے کہ جب تک میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، خداوند عالم کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ وعدہ خداوندی ہے کہ اے نبی جب تک کہ تم ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہو، میں ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کروں۔ یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ خداوند عالم نے جب آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو آوازی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ رسول جب ہم نے آپ کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا تو اب جب تک تم ان لوگوں کے درمیان میں ہو ہم عذاب نازل نہیں کریں۔ اور میرے مرنے کے بعد بھی کہا تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہر روز میرے پاس پیش ہو۔ اور بہت ساری یہ روایات اس طرح سے ملتی جلتی موجود ہیں کہ ہمارے اعمال شب و روز کے جو ہم انجام دیتے ہیں یہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور ایک جیسا کہ ہمارے ہاں روایات ملتی ہے کہ خود امام وقت کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ اس میں آپ دیکھیں اصول کافی وغیرہ میں ایک باب قرار دیا گیا کہ ہر امام کے پاس جو ہے امت کے جو ہے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک خود امام وقت کے سلسلے میں خاص ہے کہ انسانوں کے تمام اعمال جو ہے ان کی خدمت میں جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اصحاب سے کہ میرے مرنا بھی میرا جینا دونوں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ جب تک کہ آپ موجود ہیں عذاب خدا نہیں آ سکتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج پیغمبر اکرم اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی عذاب خداوندی نازل نہیں ہو، کیا وجہ ہے کہ آج بھی لوگ کثرت سے گناہ انجام دے رہے ہیں، کثرت سے دنیا میں جرائم ہو رہے ہیں، کثرت سے لوگ جو ہے فساد اور ظلم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی عذاب خداوندی نہیں آتا؟ تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی رحمت ہے کہ جس کی بنا پر عذاب خداوندی رکا ہو۔ اگر آپ روایت کو تتبع کریں گے، تلاش کریں گے تو آپ کو، جیسا کہ ایک زمانے میں میں نے مضمون لکھا تھا آج سے 15 سال پہلے، جو تشبیہات ہیں آخری نبی اور آخری امام کے درمیان میں، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں نام کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے کہ خداوند عالم نے جو تشبیہ دی ہے آخری نبی اور آخری امام میں، ان میں سے یہ ایک ہے کہ جس طرح سے خدا نے اپنے آخری نبی کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی طرح سے خدا نے اپنی آخری حجت کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ تو آخری حجت کو بھی خدا نے رحمت بنا کر بھیجا کہ جس کے فیض سے آج ساری دنیا سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، عذاب خداوندی رکا ہوا ہے، ورنہ ہمارے گناہ، ہمارے جرائم، ہمارے معصیت اتنی زیادہ ہیں کہ یقیناً جس طرح سے دیگر اقوام پر، گزشتہ اقوام پر عذاب خداوندی نازل ہوا، ہم پر بھی ہو جاتا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم گناہ انجام دیتے، لیکن پھر بھی یہ برکت ہے۔ اسی لیے روایات میں کہا کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، یہ برکت ہے کہ روح کائنات چونکہ اب ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس لیے عذاب خداوندی رکا ہوا ہے۔ یہ فیض ہے آپ کا، یہ رحمت آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ تو خداوند عالم نے
ہمارے نبی کو اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ تمام کے تمام جتنی بھی صفات آپ آیات میں روایات میں پڑھتے جائیں گے، یہ سب کے سب ہدایت بشری کے لیے تھا۔ چاہے تالیہ کتاب ہو، یہ بھی ہدایت کے لیے تھا، چاہے تزکیہ نفس ہو، یہ بھی ہدایت کے لیے ضروری تھا۔ اور میں ایک بات بہت، چونکہ وقت نہیں ہے اس آیت کی بہت زیادہ تفسیر اور تشریح پیش کروں، کہ یہ جو منزل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم نے جو صفات بیان کی ہیں، اس میں سب سے عظیم صفت کیا ہے کہ آپ کو خلق عظیم پر خداوند عالم نے فائز کیا، اور آپ بہت کائنات کے سب سے با اخلاق اور سب سے زیادہ جو ہے خلیق انسان تھے۔ کیوں ایسا ہے کہ خداوند عالم نے اس چیز کو مقدم رکھا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ تزکیہ نفس کی جو منزل ہے یہ بہت اہم منزل ہے۔ اس کے بغیر نہ تو علم جو ہے انسان حاصل کر سکتا ہے اور نہ صحیح سے عمل انجام دے سکتا ہے۔ یہ یوں ہو سکتا ہے، تھوڑے سے الفاظ کو بدل کر ممکن ہے کہ علم حاصل کر لے لیکن وہ علم برائے تعمیر نہیں ہوگا بلکہ برائے تخریب ہوگا اگر تزکیہ نفس نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس چیز پر خداوند عالم نے قسمیں کھائی ہیں وہ قسم صرف اور صرف تزکیہ نفس پر کھائی ہے۔ آپ اس کی گواہ جو ہے سورہ شمس ہے، خداوند عالم نے 11 یا 12 مرتبہ قسمیں کھانے کے بعد کہا قد افلح من زکا، ہے نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا، پورے کے پورے کتنی مرتبہ سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں۔ اور قسمیں کھانے کے بعد چونکہ جب مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے تو اس وقت قسمیں زیادہ کھائی جاتی، اس کے بعد کہا کہ قد افلح من زکا، اس کا مطلب تزکیہ نفس بہت اہم شے ہے، اس لیے کہ تزکیہ نفس کے بغیر علم آ ہی نہیں سکتا، اور بالفرض اگر آ بھی جائے تو وہ برائے تعمیر نہیں ہوگا بلکہ برائے تخریب اور برائے فساد ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھنے کے بعد بھی اس طرح سے گمراہ ہو گئے، سماج میں فساد کر رہے ہیں، خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم، وہ علم و اہل علم کہ جو فساد برپا کرتے، اس کا مطلب یہ کہ ان کا تزکیہ نفس ہوا ہی نہیں۔ علم تو آ گیا لیکن اس کا تزکیہ نفس صحیح سے نہیں ہوا۔ آپ خود دیجئے مثال، بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں تاکہ تقریب ذہنی کے لیے نا ایک مثال ہے، ممکن ہے، اور مثال میں کوئی مناقشہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، صرف تقریب ذہنی کے لیے ہے کہ تزکیہ نفس کتنا اہم ہے علم کے لیے۔ کہ اگر آپ کے پاس مثلا ایک دودھ والا روزانہ اگر دودھ لے کر آتا ہے مثلا مسے میں، اور برتن ہے اگر صاف ہے تو جو دودھ ہے وہ اپنا اثر ضرور دکھائے۔ اگر برتن پاک کی ایک الگ صورت ہے لیکن میں صاف کی بات کر رہا ہوں، اگر صاف ستھرا ہے، جبکہ دونوں ضروری ہے، صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے اور پاک اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، لیکن صاف ستھرا اگر ہے، اگرچہ اس کا وضعی اور روحانی الگ الگ اثرات ہوں گے اگر طاہر نہیں ہے اور پاک نہیں ہے، لیکن اگر پاک اور صاف برتن نہیں ہیں، اگر اس میں جو ہے دودھ ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ دودھ اچھی چیز ہے نہیں۔ اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے دودھ ہے اسی طرح سے علم ہے، لیکن اگر ہمارا ظرف گندا ہے، اگر ہمارا دل گندا ہے، اگر ہمارا ذہن گندا ہے اس برتن کی طرح سے، جس طرح سے وہ دودھ اس گندے برتن میں جانے کے بعد اپنے اثرات کو کھو دے گا، خراب ہو جائے گا اور کوئی اثر نہیں کرے گا، اسی طرح سے یہ علم کہ جو ہمارا ذہن بالکل گندا ہے، ہمارا قلب جو بالکل جو ہے صاف نہیں ہے، خبیث ہو چکا ہے، اگرچہ علم اچھا ہے لیکن بجائے یہ کہ وہ اچھے اثر کے جو ہے غلط اثرات نمودار ہوں گے، اس لیے کہ اب وہ علم جو ظرف میں گیا ہے تو اپنا اثر کھو چکا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمارے یہاں بھی علماء ادب، علماء اخلاق بھی یہی کام کرتے ہیں، ہمیشہ بارہا تاکید کرتے ہیں، جتنے بھی بزرگان خصوصاً علماء عرفان کو بھی آپ پڑھیں، جتنے بھی یہی کہتے ہیں کہ علم دینے سے ضروری سب سے پہلے کام یہ ہے کہ طلاب علوم کا تزکیہ نفس کیا جائے۔
حیدری محمد و آل محمد صلوات. اسی لیے آپ اس آیت کی نزاکت اور لطافت کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا مطلب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے آپ نے تزکیہ نفس کیا، پھر اس کے بعد جو ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم. تو ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ کائنات کی عظیم شخصیت کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں اور جس کو خداوند عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا کر بھیجا، ہم بھی کوشش کریں کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہدایت بشری ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اور خداوند عالم نے آپ کو ایک الگ بحث ہے کہ کس طرح سے پوری کائنات کے لیے جو ہے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنا کر بھیجا. لیکن جب وہ آئے تھے اور جس مقصد کے لیے آئے تھے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب خداوند عالم نے ہمیں اختیار دیا ہے اور اس مقصد سے آپ کو بھیجا ہے تو ہم اس مقصد کو پورا کریں. اسی لیے ہر جگہ پر بار بار آپ کو کہیں لفظ اطاعت کے ذریعے سے، کہیں لفظ اتباع کے ذریعے سے تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان کو کامیابی حاصل کرنا ہے، اگر انسان کو جنت میں جانا ہے، اگر انسان کو خدا سے محبت کرنا ہے، مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہر جگہ یہی آپ کو ملتا ہے کہ صرف ایک چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی، صرف ایک چیز آپ کو کامیابی عطا کرے گی، صرف ایک چیز آپ کو فائزین میں قرار دے گی، صرف ایک چیز آپ کو صالح بنائے گی، وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، خدا کو پانا چاہتے ہیں، چونکہ میرے پاس وقت نہیں کہ ان تمام آیتوں کو پڑھوں کہ جن کے بارے میں نے کہا ہے، آپ کو اطاعت رسول اور اتباع رسول کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں. اور یقیناً لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، اتنی عظیم شخصیت کو خداوند عالم نے بھیجا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ کمی کس کی تھی. آپ نے قابل اور فاعل کی بحث جو ہے فلسفے میں پڑھی ہے، تو میں بس اشارہ کر رہا ہوں کہ یقیناً فاعل میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن اس وقت جو قابل تھے ان میں قبولیت کی صلاحیت موجود نہیں تھی. لیکن پھر بھی چونکہ ایک حقیقت کہ جس کو موت کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ میر انیس اعلی اللہ مقاموں نے بھی ایک جملہ کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. اگر واقعاً کائنات میں کہ اگر کسی کو زندہ رہنے کا حق تھا، اگر کائنات میں واقعاً کسی کو جینے کا حق تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ آپ کی ذات تھی. لیکن چونکہ موت برحق ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. جب وہ نہیں رہے تو پھر ہم اور آپ کیا رہیں گے. لیکن عزیزو، ہر ایک کا جانا برابر نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی ہم ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ مجلس ہوتی ہے، نہ ماتم ہوتا ہے، نہ زمین روتی ہے، نہ آسمان روتا ہے، نہ کوئی روتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کتنے لوگ ایسے چلے جاتے ہیں، ان پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ رویا ہے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے نوحہ نہ کیا ہو، جس نے گریہ نہ کیا ہو. یہاں تک کہ زمین نے گریہ کیا، آسمان نے گریہ کیا، چرند نے گریہ کیا، پرندوں نے گریہ کیا، حتیٰ کہ دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں نے بھی آنسو بہائے ہیں. تو ایسی عظیم ہستیوں میں آپ نے تذکرے سنے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی، آپ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو عالم کیا تھا. آپ ذرا تصور کریں کہ جب آپ کے آخری لمحات تھے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ آخری لمحات آپ اپنی چہیتی بیٹی کے گھر میں تشریف رکھتے تھے، اور جب تشریف رکھتے تھے، جب غشی کا عالم ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم کا سر مبارک اپنی بیٹی کے زانوؤں پر تھا. ایک بیٹی جو اپنے باپ کے اس آخری ہنگام میں موجود تھی. بیٹیاں یقیناً باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. میں ایک جملہ بس اس کے بعد جو ہے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. آج لوگ بیٹی کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھتے ہیں، آج لوگ بیٹی کو باعث ننگ و عار سمجھتے ہیں. لیکن خدا کی قسم، اگر بیٹی باعث ننگ و عار ہوتی تو کبھی خدا اپنے نبی کو بیٹی عطا نہ کرتا. یہ چہیتی بیٹی اپنے باپ کو اپنی آغوش میں لیے ہیں، اور آغوش میں لیے ہوئے
پیار کر رہی ہے، کس طرح سے پیار کر رہی ہے، جس طرح سے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، اپنے بابا کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اللہ اکبر، جیسی آنکھوں سے اشک جاری ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم غش کے عالم میں ہیں، بیٹی رو رہی ہے، دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، کوئی آنے والا ہے کہ جو بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر بی بی کہتی ہے کون ہے؟ میرا بابا بیمار ہے، اتنی زور سے آواز بلند نہ کر، میرا بابا سو رہا ہے، میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ رسول اکرم کی آنکھیں کھلتی ہے، آنکھیں کھول کر کہتے بیٹی یہ تیرا خادم ہے، اس لیے تجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے، ورنہ یہ جس کے بھی در پر آتا ہے کبھی اجازت نہیں طلب کرتا، لیکن یہ تیرے در کا شرف ہے کہ آ کر تیرے در پر بھی اجازت لے رہا ہے۔ بیٹی یہ ملک الموت ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ملک الموت کا نام سنا، آنکھوں سے بی بی کے آنسو جاری ہوئے، بابا کا غم ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کے در پر آج ملک الموت آیا ہے تو اس حالت میں آیا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے کہ بی بی یہی تو در ہے جہاں کائنات میں ہر ایک کو اجازت لینی ہوتی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اے ملک الموت، ارے تمہیں یہ تو پتا ہے کہ اس در پر آ کر اجازت لی جاتی ہے، لیکن اللہ بعد رسول اسی گھر پر جب لوگ آئے ہیں تو آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں۔ جس در پر رسول اجازت لیتے تھے، ملائکہ اجازت لیتے، لیکن بعد رسول امت رسول جب اس در پر آئی ہے، کسی نے بی بی سے اجازت نہیں مانگا، بلکہ آگ لکڑیاں لے کر دروازے زہرا پر آئے، اور صرف یہی نہیں کہ آگ اور لکڑیاں لے کر زہرا کے دروازے پر آئے، بلکہ جس در پر آنا ملائکہ اپنا شرف سمجھتے تھے، جس دروازے کو ملائکہ چومتے تھے، اسی دروازے میں امت نے آگ لگا دی۔ اللہ اکبر، در زہرا پر آگ لگائی گئی، اور بی بی در و دیوار کے درمیان میں اس طرح سے پسی ہے کہ جس طرح سے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بی بی کے در پر کہ جب رسول آتے تھے صبح و شام سلام کرتے تھے، لیکن ہائے بی بی کا در بعد رسول جلایا گیا۔ امت رسول بی بی کے گھر میں داخل ہوئی، اور اس طرح سے داخل ہوئی کہ بی بی کو تماچے لگائے گئے، بی بی کو زخمی کیا گیا۔ اور کس طرح سے زخمی کیا گیا؟ روایت کہتی ہے کہ اس طرح سے زخمی کیا گیا کہ بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو چکی تھی، محسن شہید ہو چکے تھے۔ اللہ بعد رسول بی بی اتنے مصائب کو سہتی ہوئی اپنے بابا سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔